آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دے دیا۔ کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے کینیڈا کی قومی سلامتی کمیٹی میں ان کارروائیوں میں امت شاہ کے گھناؤنے کردار کی تصدیق کر دی ہے۔ کراچی میں شیر شاہ پل پر تیز رفتار ٹریلر کا کنٹینر موٹر سائیکل سوار پر گر گیا، شہری شدید زخمی ہوا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی نذیر۔ اس وقت شیر شاہ پل کے اوپر موجود ہوں جہاں تیز رفتار ٹرالر ایک موٹر سائیکل پر کنٹینر گراتے ہوئے یہاں سے فرار ہوا ہے۔ ایک گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہم نے ابھی بھی یہاں سے ٹرالر بہت تیز رفتاری سے جا رہے ہیں۔ ہم یہ جانیں گے، یہ بتائیے گا کہ اس حادثے میں کیا نقصان پہنچا ہے؟ میں ایک کار ڈیمیج ہوا، سامنے سے آ رہا تھا کار، اور ایک موٹر سائیکل پہ بندہ سوار تھا، وہ ذرا زخمی اس کی کنڈیشن کیسی ہے؟ اس کی کنڈیشن سیریس ہے، اس کا سر جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ بالکل دیکھیں، یہاں سامنے روڈ کراس کر کے دیکھا جائے تو ہیلمٹ کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ موٹر سائیکل یہاں سے تھانے منتقل کر دی گئی ہے اور ہیلمٹ کے مختلف ٹکڑے ہو چکے ہیں اور سڑک کا یہ حصہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ اور آئے روز کراچی میں ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ اب تک رواں سال 600 کے قریب لوگ مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق اور 800 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، لیکن کوئی اس اہم مسئلے پر توجہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اور ہر روزانہ ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ جی 9 مئی اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے آئندہ سماعت اڈیالہ جیل میں مقرر کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں آج تمام ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ 26ویں ترمیم کی بدبو گئی نہیں ہے تو دوسری بدبودار ترمیم لا رہے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق اور خورشید شاہ سے مطالبہ کرتا ہوں، جس مقصد کے لیے اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی اسی مقصد کے لیے اس کو ملنا چاہیے۔ پارٹی کی سینئر قیادت پارٹی عبور میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی مداخلت سے پریشان ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سینئر رہنماؤں نے علیمہ خان کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اٹھا دیا ہے۔ نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جو سینئر قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کی پارٹی امور میں مداخلت پر بڑے ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں میں کیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ علیمہ خان اکثر میڈیا ٹاکس میں ایسی باتیں پارٹی کے رہنماؤں کے متعلق کرتی ہیں جو کہ حقائق کے منافی ہیں اور انہیں علم نہیں ہوتا اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ایک یہ لوگوں میں تاثر جاتا ہے کہ اختلافات ہے پارٹی کے اندر بہت زیادہ۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے انہیں کہا کہ آپ ان کو نظر انداز کریں، یہ میری فیملی ہے، میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے پی ٹی آئی ذرائع سے کہ علیمہ خان نے کچھ ملاقاتیں بھی ایسی کی ہیں جس سے ان کو جو ہے تحفظات ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو اور پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی انہیں سمجھائیں، ادروائز جو ہے معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ شاید پارٹی کا کچھ چیزیں جو ہے وہ سنبھالنا چاہتی ہیں۔ علیمہ خان کا موقف یہ ہے کہ وہ صرف بھائی کی رہائی چاہتی ہیں، ان کی پی ٹی آئی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن معاملہ جو ہے اس وقت کافی سیریس ہے اور علیمہ خان کی جانب سے بھی بانی پی ٹی آئی کو پارٹی کے کچھ لوگوں کی شکایات لگائی جاتی ہیں جس میں معاملات ان میں کافی اندر کھاتے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نئے انتخابات سے ہی ملک بچ سکتا ہے۔ 26ویں ترمیم کے اصلی ڈرافٹ میں 56 شقیں تھیں جن کو ہم 22 پر لے آئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ڈی آئی خان میں گفتگو، کہاں حکومت نے 11 ووٹ خرید کر اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر لیے تھے، جے یو آئی ووٹ نہ کرتی تو بہت گندا ڈرافٹ آتا۔ جانا پڑے گا ملک کو بچانا۔ جو اسمبلی کے اندر حکومت بنائی گئی اور اس کے لیے جو مینجمنٹ کی گئی وہ تو 26ویں ترمیم میں ناکام ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر الیکشن سے تعلق ہونا پڑے گا۔ 56 کلازز ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں، ہم اس کو 22 کلازز پہ لے آئے۔ اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے، اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے، ہمارے 8 ووٹوں کی ان کو ضرورت تھی، وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر دیا تھا۔ اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا۔ پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا، وہ اپنے حالات کی وجہ سے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہماری کو تنقید کی، ہماری تعریف کی کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔
پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک کہتے ہیں کہ مولانا کے ووٹ خریدنے سے متعلق بیان پر تبصرہ نہیں کروں گا. 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی. آرٹیکل 239 کے مطابق آئین کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. صاحب کو علم ہوگا کہ وہ کون سے 11 ووٹ تھے جو کہ خریدے جا رہے تھے. نہ میں اس کا حصہ تھا، اس لیے نہ میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. اور اتنا مجھے علم ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ پاس ہوئی. پارلیمان کو بدنام کیا جا رہا ہے. سیکورٹی آف ٹینیور جو ہے ججز کی فکسڈ ہے. ان کو آپ نے ریموو کرنا ہے کسی مس کنڈکٹ کی وجہ سے، تو آپ ان کو ریموو کرنے کے لیے ان کے اپنے ججز ہیں. مگر پارلیمان کا جو میعاد ہے 5 سال کا وہ سیکیور نہیں. پارلیمان اگر کوئی ان اپروپریٹ ایکشن کرتا ہے تو یہ پارلیمان پیٹیرین جو ہے وہ اس کو ججز ریموو کرتے ہیں. گورنمنٹس کو ڈسمس کیا گیا، ججز نے کیا. 2 پرائم منسٹر کو ریموو کیا، ججز نے کیا. ایک پرائم منسٹر کو سولی پر چڑھا کے ایک فالس کیس کے اندر ججز نے کیا. یہ کہنا کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور پارلیمان اس کے اوپر حاوی ہے، یہ غلط ہو. ابھی تک تو میرے کوئی علم میں نہیں ہے کہ 27 کے کہتے ہیں اپنا امینڈمنٹ آ رہی ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 27ویں ترمیم پر فضل الرحمان نے کال دے دی تو لک پتا جائے گا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا 26ویں ترمیم سے کچھ نہیں ملے گا. یہ ترمیم نون، چین اور دوسروں کے گلے پڑے گی. اسد عمر نے پیپلز پارٹی جوائن کرنے اور صدر زرداری سے ملاقات کی خبروں کی تردید کر دی. کہتے ہیں سیاست کرنی ہو تو تحریک انصاف میں رہ کر کرتے، دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں، فواد بہت گولہ باری کر رہے ہیں. یہی کہوں گا کہ ہلکا ہاتھ رکھیں، پردے کے پیچھے کچھ نہیں، جو کچھ ہوگا سامنے ہوگا. سوشل میڈیا سے چل رہا ہے کہ میری زرداری صاحب سے ملاقات ہوگی، میں پیپلز پارٹی جوائن کروں. کدھر سے بیٹھ کے خبریں بناتے ہیں؟ لاہور بیٹھا ہوں کہتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی. سیاست کرنی ہوتی تو پی ٹی آئی میں کرتے. آج چودھری صاحب سیاست دان ہے اور صرف ویسے سیاست دان نہیں، بڑے سیاست دان ہیں. لیکن فواد چودھری کا پرسوں مجھے ملا تھا ادھر عدالت میں، ہمارا کیس ساتھ لگا ہوا تھا. اس کو میں نے کہا تو فائرنگ اپنی کام کر، وہ گولہ باری زیادہ کر رہا ہے. بشرا بی بی کا بتا دیں کہ کیا وہ کوئی ڈیل کا حصہ تھا؟ یہ میں نہیں، آپ کو بشرا بی بی سے پوچھنا ہوگا. خبر تحریک انصاف والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ایسی کوئی چیز. پردے کے پیچھے کیا بات چل رہی ہے سر؟ پردے کے پیچھے کوئی بات نہیں چل رہی ہے، جو کچھ بھی ہوگا پردے کے سامنے ہی ہوگا. شکریہ. تحریک انصاف کی سینیٹر ثانیہ نشتر نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا. ذرائع کے مطابق ثانیہ نشتر نے استعفیٰ سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا. انہوں نے جنیوا کے بین الاقوامی ادارے میں ملازمت اختیار کرنے پر استعفیٰ دیا ہے. سابق وفاقی وزیر ثانیہ نشتر خیبر پختونخوا سے 2021 میں سینیٹر منتخب ہوئی تھیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ریاض میں اہم ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شعبے میں جاری 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق. دونوں رہنماؤں نے مضبوط پاکستان سعودی اقتصادی شراکت داری کا اعادہ کیا. شہباز شریف نے کہا سعودی ویژن 2030 پاکستان کے کلیدی پالیسی مقاصد سے ہم آہنگ ہے. مشترکہ مذہبی اور ثقافتی تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. پاک سعودی قیادت نے خطے میں جاری اسرائیلی جارحیت پر بھی تشویش کا اظہار کیا. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں نئی دہلی پہلے نمبر پر آ گیا. لاہور کا فضائی معیار بھی مسلسل خراب، آلودگی میں دوسرے نمبر پر. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 243 ریکارڈ کیا گیا. گلے، سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں بڑھنے لگی. طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے. بارش، برف باری اور ٹھنڈی ہوا، ملک بھر میں موسم کا مزاج بدلنے لگا. کاغان، ناران اور بٹہ کنڈی میں گزشتہ روز سے وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے. سوات کے پہاڑ برف باری سے سحر انگیز ہو گئے. کالام میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی. اسلام آباد میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے خنکی میں اضافہ ہو گیا. ہری پور میں بارش کے ساتھ اولے بھی برسے. محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے. نیشنل ٹاسک فورس کی بہترین حکمت عملی سے پاور سیکٹر میں جامع اصلاحات شروع کر دی ہیں. وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے پاور سیکٹر کا گردشی قرض $9.5 ارب تک پہنچنے کے باعث اصلاحات ناگزیر ہیں. اصلاحات کا مقصد بجلی کی قیمتوں میں کمی، دستیابی کو بہتر بنانا اور ایک مستحکم مسابقتی پاور مارکیٹ کا قیام ہے. کچھ آئی پی پی سے معاہدوں کی جانچ اور کچھ سے پرانے کانٹریکٹ ختم کیے ہیں. اقدامات سے بجلی کی قیمتوں میں کمی اور حکومت کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی. وزیر اعظم کے احکامات پر ٹاسک فورس قائم کی گئی تھی. فورس میں چیئرمین اویس لغاری کے علاوہ دیگر اداروں کے نمائندے اور آرمی آفیشلز بھی شامل ہیں. 2 کروڑ روپے دو ورنہ مار ڈالیں گے.
بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو پھر قتل کی دھمکی. بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی ٹریفک پولیس کو نامعلوم شخص نے فون کر کے سلمان خان کو مارنے کی دھمکی دی اور 2 کروڑ روپے دینے کا مطالبہ کیا. ممبئی پولیس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. سلمان خان کو 1 ہفتے کے دوران دوسری بار قتل کی دھمکی ملی ہے. فلسطین کی حمایت کرنے پر معروف اینکر مہدی حسن کو نسلی تعصب کا سامنا کرنا پڑا. CNN کے پروگرام نیوز نائٹ میں تجزیہ کار رائن جیمز نے مہدی حسن پر نسلی تعصب پر مبنی جملے کسے. کہا کہ آپ حماس کے حمایتی ہیں, کہیں آپ کا بیپر نہ پھٹ جائے. جس پر مہدی حسن نے کہا آپ لائیو پروگرام میں مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. رائن جیمز کے جملوں پر CNN نے مہدی حسن سے معافی مانگ لی ہے. امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی. قبل از وقت ووٹنگ میں 5 کروڑ امریکیوں نے ووٹ ڈالے. اوہایو کی فرینکلن کاؤنٹی میں قبل از وقت ووٹنگ میں ووٹرز کی لمبی قطاریں لگ گئیں. ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس عوام کو ٹرمپ سے ڈرانے لگیں. کیپٹل ہل حملے کے مقام پر انتخابی ریلی سے خطاب میں الزام لگایا. ڈونلڈ ٹرمپ 6 جنوری کو اپنے نائب صدر تک کو قتل کرانا چاہتے تھے. اگر وہ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے. نئی نسل آگے آئے اور اپنی قیادت کا انتخاب کرے. فیصلہ کریں آزادی چاہتے ہیں یا تقسیم. ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب کیا. کیملا ہیرس کو امریکی تاریخ کا بدترین نائب صدر قرار دیا. اس سے پہلے کیملا ہیرس کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب ٹرمپ کے قریبی ساتھی کو جیل سے رہا کر دیا گیا. ٹرمپ کے سابق مشیر سٹیو بین نے 4 ماہ قید کا ذمہ دار کیملا ہیرس کو قرار دیا. چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا ٹاسک. اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھنے لگا. چیئرمین محسن نقوی نے اسٹیڈیم کا دورہ اور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا. چیئرمین PCB نے اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کام کا معائنہ بھی کیا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے سکور سکرین کو مناسب جگہ نصب کرنے کی ہدایت بھی کی. چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا ٹاسک. اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھنے لگا. چیئرمین محسن نقوی نے اسٹیڈیم کا دورہ اور پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا. چیئرمین PCB نے اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کام کا معائنہ بھی کیا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے سکور سکرین کو مناسب جگہ نصب کرنے کی ہدایت بھی کی. فخر زمان ٹیم میں ہوں گے یا نہیں, سلیکشن کمیٹی بتائے گی. کسی پلیئر کے انتخاب میں دخل اندازی نہیں کرتا. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں گیری کرسٹن سے معاہدہ توڑا, ناقب جاوید سے متعلق کوئی فیصلہ کیا. ہیڈ کوچ کے لیے 5-6 لوگوں سے بات چل رہی ہے. اہم پلیئر تھا چیمپئنز ٹرافی میں کیا ہوں گے کوئی سلیکشن کمیٹی والوں سے عاقب اور باقی جو لوگ ہیں وہ فیصلہ. تعلق ہی نہیں پلیئر کی سلیکشن میں. ریکارڈ پہ میں نے ایک بندے کا نہ کائے کھلاؤ نہ ایک بندے کا کائے کہ اس کو نکالو. پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے غیر ملکی کوچ جو جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ PCB معاہدے توڑ دیتا ہے. معاہدہ ہم نے نہیں توڑا, انہوں نے ریزائن کر کے. پاکستانی کوچز آ سکتے ہیں. 5-7 لوگوں سے کنسلٹ کر رہا ہوں جو وہ بہتر ایڈوائز کریں گے اس کے ساتھ. اس وقت اسٹینڈنگ کیا ہے ICC میٹنگ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فخر زمان بہترین کھلاڑی ہیں, کمی محسوس ہوگی. کپتان محمد رضوان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا قیادت سنبھالتے ہی ٹیم میں تبدیلی آ جائے ممکن نہیں. بھارتی ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے. جتنا پیار قومی ٹیم کو بھارت میں ملا اس سے دگنا بھارتی ٹیم کو یہاں ملے گا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا آذربائیجان کا دورہ. لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا لائق. جی ذرا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آذربائیجان کے دورے کے دوران آذربائیجان کے صدر, وزیر دفاع, وزیر خارجہ اور عسکری قیادت سے تفصیلی ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں کے دوران دونوں جانب سے جو تاریخی تعلقات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں باہمی تعلقات ہیں ان کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بات چیت کی گئی. جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان فوجی تعاون میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے, اسے مزید مستحکم بنایا جا سکتا ہے. جبکہ آذربائیجان کی قیادت کی طرف سے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور قربانیوں کا اعتراف کیا گیا اور ساتھ ہی باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.